یوسف ذو قبیلے کی کہانی نمرا خان کی زبانی۔ نمرا خان نے یوسفزئی قوم کا سوات پہ آمد کا پورا ذکر کیا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ سمندر کو کزیوں میں بند کیا ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ آج کاٹلنگ کی خاموش میدان میں کھڑے ہو کر شاید آپ کو یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ یہاں کبھی 20,000 جنگجو آمنے سامنے کھڑے تھے، اور اس جنگ نے پشتون تاریخ کا دائرہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ کاٹلنگ، جو آج کے مردان کا ایک تحصیل ہے، صدیوں سے پشتون قبائل کا تصادم اور نقل مکانی کا مرکز رہا ہے۔ 16ویں صدی کے اول میں ہونے والی جنگ کاٹلنگ تاریخ کی ایک ایسی لڑائی تھی جس نے نہ صرف دو بڑے قبائل یوسفزئی اور دلزاق کا فیصلہ کیا، بلکہ آنے والے زمانے میں پوری معاشرے کی آبادی، سیاست اور معاشرت پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ جنگ اس پس منظر سے جنم لیتی ہے کہ جب یوسفزئی قبیلہ کابل سے ہجرت کر کے سوات، بنیر اور مردان کے علاقوں میں داخل ہوا۔ اس دور میں دلزاق قبیلہ خطے کی سب سے بڑی قوت سمجھا جاتا تھا، جن کی آبادی تقریباً 2 لاکھ نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے، جبکہ یوسفزئی اس وقت علاقے میں پہنچتے وقت تقریباً 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ شروع میں دلزاق سرداروں نے یوسفزئی کو پناہ دی، زمین دی اور ان کو آباد کاری کی اجازت دی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یوسفزئیوں کی تعداد میں اضافہ، ان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور دونوں کے درمیان میں زمین تقسیم کی تنازعات نے ان کی تعلقات کو کشیدہ بنا دیا۔ 1520 سے 1525 کے درمیان جھڑپوں نے ان کی دشمنوں کو بڑھایا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان ایک مخصوص جنگ کا اعلان ہوا، یہاں تک کہ دونوں قبائل فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جب جنگ کا اعلان ہوا تو تاریخی روایات کے مطابق یوسفزئی قبائل کے جنگجو کی تعداد 8,000 سے 12,000 کے درمیان میں بتائی جاتی ہے، اور اس فوج کی قیادت ملک احمد خان یوسفزئی کر رہے تھے، جنہیں پشتون تاریخ میں ایک بہترین جنگی حکمت عملی رکھنے والا سردار سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب دلزاق لشکر 10,000 سے 14,000 تک جنگجو پر مشتمل تھا، جنہیں علاقے کی جغرافیے پر مکمل عبور حاصل تھا اور وہ پہاڑی راستوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ کاٹلنگ کا میدان اس جنگ کا مرکز بنا، ایک ایسا میدان جس کے ارد گرد بلند مقامات تھے جو دفاع اور حملے کے لیے انتہائی مناسب تھے۔ صبح کے وقت جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے مرحلے میں دلزاق قبائل نے اوپر سے تیروں کی بارش اور تیز حملوں کے ذریعے یوسفزئی صفوں کی توڑنے کی کوشش کی۔ جنگ کے ابتدائی 2 گھنٹوں میں 400 سے 600 کے قریب جنگجو دونوں طرف سے مارے گئے، جس نے لڑائی کو مزید سنگین بنایا، مگر یوسفزئی سرداروں کی جانب سے 3 حصوں کا ترتیب دیا گیا۔ مرکزی، دائیں اور بائیں پر مشتمل منظم دفاع دلزاق حملوں کے سامنے مضبوط ثابت ہوا۔ جنگ کے تیسرے مرحلے میں یوسفزئی گھڑسواروں نے شدید حملہ کیا، جس نے دلزاق صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مورخین کے مطابق فیصلہ کن حملہ وہ تھا جس میں یوسفزئی نے بائیں حصے سے گھیراؤ کرتے ہوئے دلزاق کے مرکزی حصے کو توڑ ڈالا تھا۔ اس کے بعد 2,000 کے قریب دلزاق جنگجو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ 700 سے 1,000 تک جنگجو جنگ میں مارے گئے۔ جنگ کے اختتام پر دلزاق قبیلے کی طاقت واضح طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ جنگ کے نتیجے میں دلزاق قبیلے کو مردان، سوابی اور بنیر جیسے بڑے علاقوں سے بے دخل ہونا پڑا۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 30,000 سے زائد دلزاق خاندان نے دریائے سندھ کے مشرقی حصے کی طرف ہجرت کی، جو اس وقت کے بہت بڑی آبادیاتی تبدیلی تھی۔ یوسفزئی اس کے بعد پوری علاقے پر قابض ہو گئے اور انہوں نے ویش نامی زمین کی تقسیم کا نظام نافذ کیا، جس میں ہر خاندان اور ہر شاخ کے لیے منصفانہ حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ نظام 300 سال تک قبائلی علاقوں میں چلتا رہا۔ جنگ کاٹلنگ کی اثرات صرف عسکری نہیں تھی، بلکہ اس جنگ سے پوری خطے کی سماجی ساخت بدل گئی۔ مردان، سوابی، بنیر اور سوات کے زیریں علاقوں میں یوسفزئی اکثریت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ آج بھی مردان علاقے کا 60% سے زائد حصہ یوسفزئی قبائل پر مشتمل ہے، جو اس تاریخی جنگ کا تسلسل ہے۔ خلاصتاً یہ کہ اس جنگ نے پشتون سیاسی طاقت کا مرکز تبدیل کیا، دلزاق تسلط کا خاتمہ کیا اور یوسفزئی قبائل کو پشتون خطے میں ایک مرکزی قوت بنا دیا۔
جنگ کاٹلنگ صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ پشتون کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ تھا جس نے نسلوں کا مقدر بدل دیا۔